نہتے معصوم مسلمانوں کے خلاف روزانہ مرڈر کی سازش ہوتی ہے، سر عام ہوتی ہے، پبلک پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مسلمان کو مارنا، مسلمان کو گالی دینا، اس کا ہیوملیشن کرنا از اے نیو نارمل ان نیو انڈیا۔ صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کرناٹک میں یا یو پی میں کسی چھوٹے قصبے میں، گاؤں میں کسی چھوٹے سے ادنا سے لیڈر نے ہمیں بابر کی اولاد کے نام سے نوازا ہے۔ دن جب آگے چلتا ہے، کچھ چناؤ کی خبریں ادھر ادھر سے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیف منسٹر نے ہمیں تنزیہ ابا جان کے نام سے پکارا ہے۔ پھر کوئی اور لیڈر آتا ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر بھارت میں رہتے ہو تو بیف نہیں کھا سکتے ہو، اور اگر بیف کھانا ہے دین یو گو ٹو پاکستان۔ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے مشکل سے 1 کلومیٹر کا راستہ ہوگا جنتر منتر کا، جہاں پر کہ لوگ عام طور پہ اپنی پروٹیسٹ کے لیے بیٹھا کرتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر پنکی چودھری نعرہ لگاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب ملے کاٹے جائیں گے جے شری رام چلائیں گے۔ پولیس وہاں پر بھی خاموش دیکھتی رہی۔ ان سب کو ایسا لگتا ہے ٹوٹل ایبسولوٹ لائسنس ملا ہوا ہے مسلمانوں کو نہ کہ صرف گالی دینے کا بلکہ جینوسائیڈل کالز دینے کا۔ جس طریقے سے وقتاً فوقتاً مدارس پر حملے ہوتے ہیں، مساجد پر حملے ہوتے ہیں، اس کا کاز کیا ہوتا ہے، اس حملے کا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ رام نومی کا جلوس نکالا جاتا ہے and they are very confident that nothing will happen to them. Their confidence is never misplaced. ان ڈیجیز کو اس لیے ریکروٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ رام للہ کے بھکت ہیں، وہ شری رام کے بارے میں بہت اچھا گیان رکھتے ہیں، اچھا پاٹھ دے سکتے ہیں، اس لیے ان کو لایا جاتا ہے کیونکہ وہ نفرت کی آندھی پھیلاتے ہیں۔ اور ہر ایک جلوس میں پولیس موجود ہے، بٹ بینگ پریزنٹ is not the same as being alert. Police is a very happy, mute, non-participant witness to these constant calls for othering of Muslims, genocidal calls of Muslims. ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے، role of Muslims in plural India, indirectly it stems from something I have done recently, a book I have done with HarperCollins, Being Muslim in Hindu India. So first of all, when you talk of Muslims in plural India, پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے اپنے آس پاس دیکھنے سے، چاہے آپ اخبارات کو صبح میں دیکھنے کی ہمت کریں یا چینلز کو شام میں دیکھنے کی ہمت رکھیں، یا اس سے پہلے صبح اٹھ کے جو ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے سب سے پہلے موبائل دیکھنے کی، ایسا لگتا ہے مسلمس آر دی فیوریٹ پنچنگ بیگز آف نیو انڈیا۔ صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کرناٹک میں یا یو پی میں کسی چھوٹے قصبے میں، گاؤں میں کسی چھوٹے سے ادنا سے لیڈر نے ہمیں بابر کی اولاد کے نام سے نوازا ہے۔ تو دن جب آگے چلتا ہے، کچھ چناؤ کی خبریں ادھر ادھر سے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیف منسٹر نے ہمیں تنزیہ ابا جان کے نام سے پکارا ہے۔ پھر کوئی اور لیڈر آتا ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر بھارت میں رہتے ہو تو بیف نہیں کھا سکتے ہو، اور اگر بیف کھانا ہے دین یو گو ٹو پاکستان۔ ایوری ناؤ اینڈ دین you come across news where you come across people like Yati Narsingh Anand, Pinky Chaudhary, Kajal Hindustani. ان سب کو ایسا لگتا ہے ٹوٹل ایبسولوٹ لائسنس ملا ہوا ہے مسلمانوں کو نہ کہ صرف گالی دینے کا بلکہ جینوسائیڈل کالز دینے کا۔ نہتے معصوم مسلمانوں کے خلاف روزانہ مرڈر کی سازش ہوتی ہے، سر عام ہوتی ہے، پبلک پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مسلمان کو مارنا، مسلمان کو گالی دینا، اس کا ہیوملیشن کرنا از اے نیو نارمل ان نیو انڈیا۔ آپ یہ سوچئے، ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے مشکل سے 1 کلومیٹر کا راستہ ہوگا جنتر منتر کا، جہاں پر کہ لوگ عام طور پہ
اپنی پروٹیسٹ کے لیے بیٹھا کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر پنکی چودھری نعرہ لگاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب ملے کاٹے جائیں گے جے شری رام چلائیں گے۔ پولیس وہاں پر تھی، خاموش دیکھتی رہی۔ اسی طریقے سے یتی نرسنگ آنند پریس کلب آتے ہیں، دلی کے پریس کلب ویئر ایوری بڈی وانٹس ٹو گو فرام دی ورلڈ آف جرنلزم. Sitting there, he abuses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calls him the worst possible names. ہم لوگوں نے نپور شرما پہ آبجیکشن کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ بھدی چیزیں یتی نرسنگ آنند نے پریس کلب میں بیٹھ کے کہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ کمپلینٹ ہوئی، کمپلینٹ ناٹ FIR initially, and the matter soon died down. Every other day he goes to Hapur or to some other place and issues similar calls for genocide of Muslims or seeks to malign Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے. ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے ایک MP دلی میں کال دیتے ہیں اکنامک بوائیکاٹ کا مسلمانوں کا. میڈیا میں تھوڑی افراتفری ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں میرا کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے ہندو ہو ہندو سے خریدو، ہندو کو بیچو، ہندو کو جاب میں رکھو. تو اگر یہ کال فار سیگریگیشن نہیں ہے، if it is not against the constitution, against article 14 of our constitution, then what is? Every day it seems there is complete license to all the right-wing hoodlums, all the goons, to say what they want to do what they want to, and they are very confident that nothing will happen to them. Their confidence is never misplaced. آپ یہ دیکھیے جس طریقے سے وقتاً فوقتاً مدارس پر حملے ہوتے ہیں، مساجد پر حملے ہوتے ہیں، اس کا کاز کیا ہوتا ہے، اس حملے کا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. رام نومی کا جلوس نکالا جاتا ہے، اور میری پیدائش دلی کی ہے، میں نے اپنی پوری عمر کا بہت بڑا حصہ دلی اور NCR میں ہی گزارا ہے. میں نے اب سے کچھ سال پہلے تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ رام نومی پر جلوس نکالا گیا اور جلوس مسجد پہنچا. ہمیشہ جو وہ شردھالو ہوتے تھے، پلگرمس ہوتے تھے، وہ جلوس نکال کر آخر میں مندر پر پہنچا کرتے تھے، پرساد بانٹا کرتے تھے. پچھلے کچھ سالوں سے یہ بات نظر میں آتی ہے، جب بھی ہنومان جینتی ہو یا رام نومی ہو تو ان کا ڈیسٹینیشن ایک مسجد لگتا ہے. مسجد کے باہر جائیں گے، ایک کے بعد ایک گھنٹے 2 گھنٹے تک پرووکیٹو سلوگنز لگاتار وہاں پہ دیے جائیں گے. ساتھ ساتھ DJs ہوتے ہیں، کہنے کو وہ میوزک چلاتے ہیں، اصل میں وہ جو گانے چلاتے ہیں وہ پورے بھڑکیلے گانے ہوتے ہیں، ایک قوم کو نشانہ بناتے ہوئے گانے ہوتے ہیں. ان DJs کو اس لیے ریکروٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ رام للہ کے بھکت ہیں، وہ شری رام کے بارے میں بہت اچھا گیان رکھتے ہیں، اچھا پاٹھ دے سکتے ہیں، اس لیے ان کو لایا جاتا ہے کیونکہ وہ نفرت کی آندھی پھیلاتے ہیں. اور ہر ایک جلوس میں، چاہے آپ دلی میں دیکھیے یا خارگون میں دیکھیے یا اور جگہ پہ دیکھیے، پولیس موجود ہوتی ہے. بٹ بینگ پریزنٹ is not the same as being alert. Police is a very happy, mute, non-participant witness to these constant calls for othering of Muslims, genocidal calls of Muslims. کبھی ہمارے ماضی کی بات کری جاتی ہے ہمارے مستقبل کو ختم کرنے کے لیے. کسی اسٹیج میں کہا جاتا ہے کہ بابر کی اولاد ہے اور بابر نے بابری مسجد بنائی رام کے مندر کو ڈھا کر، تو کہیں پہ کرناٹک میں مدرسے پہ حملہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ٹیپو سلطان نے بنایا تھا.
یہ اس دیش کی کہانی ہے جہاں کے پرائم منسٹر کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ علم بانٹا جاتا ہے، اس سے بھی نفرت ہے۔ ہمارے آسام کے چیف منسٹر کھلے طور پہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میں ان سے بار بار جگہ جگہ پہ ایک ہی سوال کرتا ہوں، آپ کو مدرسے کا معنی بھی پتہ ہے؟ کیا آپ کو مدرسے کا معنی پتہ ہے؟ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں مدرسے مٹا دوں گا، میں اسکول کھولوں گا۔ For once, try to get into a madrasa before criticizing them. Madrasas have a lot of faults in contemporary India, but terrorism or promoting terrorism is not one of them. But وہی بات ہے، آج کل جو بھی چیز ہے مسلم سے متعلق، ان کے نام سے شروع ہو کے ان کے لباس تک، ان کے کھانے پینے تک، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک، ان کے ورشپ کے پلیس تک، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمان ہونا ایک جرم کی مافک ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ جرم کیوں لے لیا؟ آپ کی یہاں پہ پیدائش کیوں ہو گئی؟ آپ یہاں کے سٹیزن کیسے ہو گئے؟ اور ان سب چیزوں کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے۔ These things have not happened out of the blue. یس، ہمارے سامنے 2014-2015 کے بعد سے یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے جب محمد اخلاق صاحب کی لنچنگ ہوئی تھی 28 ستمبر 2015 کو دادری میں، اس کے بعد سے گریجولی چیزیں بڑھی ہیں۔ لنچنگ کے واقعے کے علاوہ جو مدارس پہ حملے ہوئے، جو ہم نے نارتھ ایسٹ دلی میں دیکھا، 19 مساجد پر حملے ہوئے، درگاہوں پہ حملے ہوئے، کسی مسجد کو پورا جلا دیا گیا، کسی کی خالی کھڑکی یا دروازے توڑے گئے، یا جگہ جگہ پہ جو حجاب کے پیچھے جو کچھ ہوا ہم سب کے سامنے ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں اسپونٹینیس لگ رہی ہوں گی، اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یار یہ آدمی ایسا کیوں بولتا ہے، یہ تو نیتا ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو چھوڑو۔ کوئی بھی نیتا سینٹرل گورنمنٹ کا، رولنگ پارٹی کا، کبھی لوز ریمارک نہیں دیتا۔ This is all a part of a systematic planning of othering Muslims. And it all stems from the philosophy of M.S. Golwalkar. آپ دیکھیے، اب جب 2014 میں بی جے پی جیت کر آئی تھی کیندر میں، تو امت شاہ صاحب جو کہ بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلم کینڈیڈیٹس کے خلاف نہیں ہیں، ہم کیول یہ چیز دیکھتے ہیں صرف کہ ونیبل کینڈیڈیٹ کون ہے، جو ہمیں ایک سیٹ پر ونیبل کینڈیڈیٹ لگتا ہے ہم اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو آئسولیشن میں دیکھیں گے، کولڈ پالیٹکس کے آئینے سے دیکھیں گے، بات صحیح لگتی تھی۔ لیکن آپ ذرا اس کو غور کریے کہ یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں کرا جاتا ہے۔ پہلی سٹیج میں اس لیے مسلمان کینڈیڈیٹس کو نہیں اتارا جاتا فیلڈ میں کہ ان کے جیتنے کے چانسز کم ہیں۔ دوسری سٹیج میں آپ کنسٹیٹوئنسیز کو ری ڈرا کر رہے ہیں سائلنٹلی بٹ آل دا ٹائم۔ ابھی آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں آسام کا کیس دیکھا ہوگا۔ آسام میں 29 ایسی سیٹس تھیں ڈی لمیٹیشن سے پہلے جہاں پہ مسلم ووٹ کروشل ہوا کرتا تھا، مسلمان کے ووٹ سے آپ جیت یا ہار سکتے تھے آسام میں 29 سیٹس پر۔ جب ڈی لمیٹیشن ہوا کنسٹیٹوئنسیز کا تو مسلم انفلوئنس کی سیٹس 29 سے کم ہو کر 22 رہ گئی۔ اسی طریقے سے جب شیڈیول کاسٹ کے لیے سیٹس کا ریزرویشن ہوتا ہے تو اکثر اس کا یہ دھیان نہیں رکھا جاتا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے۔ جیسے بہرائچ کا آپ چیز دیکھیے کہ مسلمانوں کی وہاں پہ آبادی ایک سائزبل ہے، 30% ہے، مے بی مور ہے، اور شیڈیول کاسٹ کی پرسنٹیج 12 ہے۔ آپ اس سیٹ کو شیڈیول کاسٹ کے لیے ریزرو رکھ دیتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے آپ نے پکا کر لیا کہ یہاں سے مسلمان کینڈیڈیٹ کم سے کم جیت کر نہیں جائے گا۔ تو جہاں پہ ہماری مائنورٹیز کی پاپولیشن سائزبل ہے، آپ کہیں پر اس کو ری ڈرا کر دیتے ہیں اس میپ کو کہ مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو جائے، 2 سیٹس میں بڑھ جائے، اس کی ویٹیج کم ہو جائے، ورنہ اس کو کئی بار شیڈیول کاسٹ کے نام سے ریزرویشن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو مسلمان کو
بھارت کی پارلیمنٹ میں نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج، یہ تھرڈ اسٹیج جب آتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے جو کہ بہت سالوں سے لوگ ووٹ کرتے آ رہے ہیں الیکشنز میں، ودھان سبھا کے یا لوک سبھا کے الیکشنز میں لوگ ووٹ کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میں نے 99 میں بھی ووٹ کیا تھا، 2004 میں بھی کیا تھا، 9 میں بھی کیا تھا۔ اچانک 18 19 آتے آتے اس کا الیکٹرول رول سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں کہیں پہ ایکسپلینیشن نہیں ملتا۔ شریف صاحب نے ضرور اس کی اسٹڈی کری تھی اب سے تقریباً 5 سال پہلے، جب کرناٹک کے 2018 میں الیکشنز ہو رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے فائنڈ کیا تھا کہ کرناٹک میں، تلنگانہ میں، تمل ناڈو میں اور اس کے بعد یو پی اور دلی میں بھی ہر چوتھے مسلمان کا نام ووٹنگ لسٹ سے غائب تھا۔ تو اگر مسلمان 25% مسلمان ووٹ نہیں کر سکتے اور جو چیز مسلم انفلوئنس کی ہے آپ وہ ہر جگہ پہ 25% کم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کینڈیڈیٹس مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں، ویئر ڈز اے مسلم گو؟ آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، لیکن شاید اس سب کا ساتھ میں مسلمان شامل نہیں ہیں۔ اور وہ مسلمان شامل کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ 1938 میں گولولکر صاحب نے چیز کہی تھی نا کہ بھارت صرف ان کا دیش ہے جو یہاں پر پیدا ہوئے، جن کی یہ پتر بھومی یا ماتر بھومی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی پنیہ بھومی، ان کی سیکرڈ لینڈ بھی بھارت ہے۔ مطلب اگر ان کو کہیں پر اپنے پلگرمیج پہ جانا ہے، تیرتھ پہ جانا ہے، تو بھارت کے اندر ہی رہ کر وہ جائیں گے، ہریدوار ہے یا اور جگہوں پر اپنے جائیں گے امرناتھ وغیرہ کی یاترا پہ، تو بھارت کی سیما کے اندر ہی ان کا سیکرڈ لینڈ ہے، بھارت کے سیما کے اندر ہی وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سو پتر بھو اینڈ پنیہ بھو بوتھ آر دا سیم۔ جن کی پیدائش ہندوستان کی ہے، تو جن کا مدر لینڈ یا پتر بھومی یا فادر لینڈ انڈیا ہے، بٹ ان کا سیکرڈ لینڈ باہر ہے، وہ انڈین نہیں ہو سکتے، نام نہیں لیا۔ تو ایسے لوگ کون ہیں جن کا جو اپنا سیکرڈ لینڈ ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے، برتھ پلیس ضرور انڈیا ہے، وہ مسلمس ہیں، کرسچنس ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کا کیا کریں؟ ایسے لوگ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ اتنی بڑی آبادی کو چاہتے ہوئے بھی نہیں نکال سکتے، نہ اس کو ختم کر سکتے۔ تو ایسے لوگ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ووٹ کا ادھیکار نہیں ملے گا، ان کو کوئی ایکوالٹی کا اسٹیٹس نہیں ملے گا، ان کو جابز نہیں ملیں گے، ان کے پاس یہاں پہ رہنے کا اتنا ہی ادھیکار ہوگا کہ وہ میجورٹی کمیونٹی کے سویٹ ول میں رہیں۔ جتنا یہاں کی جو میجورٹی کمیونٹی ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں، جتنے کی اجازت وہ آپ کو دیں کہ آپ اتنا کر لیں، تو آپ بس ان کے رحم و کرم پہ جیے، کوئی برابری کا حصہ نہیں مانگیے، کوئی اسپیشل اسٹیٹس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ ایم ایس گولولکر صاحب کی فیلنگ تھی، آئیڈیالوجی تھی، جو کہ اتنے سالوں سے کھلے طور پر پریکٹس نہیں ہو پائی، لیکن پچھلے چند سالوں میں بغیر اس چیز کا پبلک اناؤنسمنٹ کرے یہ چیز خاموشی سے امپلیمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور اسی کو جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج پہلی بار سن 47 کے بعد سینٹرل گورنمنٹ میں کوئی مسلمان منسٹر کیوں نہیں ہے۔ یہ انسیڈنٹل نہیں ہے، اٹ از پارٹ آف دا سیم اولڈ پالیسی آف ایکسکلوژن آف انڈیاز لارجسٹ مائنورٹی بیکاز دیئر سیکرڈ لینڈ is in Makkah and Medina and not within the confines of India۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ایک بھی جو لیڈنگ پارٹی ہے سینٹر میں بی جے پی، اس کا ایک بھی ایم پی مسلمان نہیں ہے دونوں ہاؤسز میں۔ اور اب سے کچھ ہفتے پہلے تک، 1-2 مہینے پہلے تک پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے ہمارے دیش میں، اس کا 1000 سے زیادہ ایم ایل ایز میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ If it is not a fulfillment of M.S. Golwalkar's wish, then what is it?
Similarly, there are calls کہ ہم مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کریں گے. ابھی آپ نے تلنگانہ میں بھی سنا ہوگا بھاجپا کے لیڈرز سے بات الیکشنز کے ٹائم پر. کرناٹک کے ٹائم میں بھی امت شاہ نے خود یہ بات کہی تھی. کچھ مسلم لیڈران بھی ان سے ملنے گئے تھے مختلف پارٹیز کے، تب بھی انہوں نے اسی بات کو دہرایا تھا کہ ہم مذہب کے بیسس پر کسی بھی طریقے کے ریزرویشن کے خلاف ہیں. سننے میں بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وائی شوڈ یو ڈسکرمنیٹ آن دا بیسس آف ریلیجن، بٹ یہ چیز صرف مسلمانوں تک اپلائی ہوتی ہے. بیکاز دا سیم مین پائلٹڈ دی امینڈمنٹ ٹو سٹیزنشپ ایکٹ، جو ہم CAA کو کہتے ہیں. ہمارا جو قانون ہے دیش کا، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، our beloved constitution given to us by Dr. B.R. Ambedkar, that does not discriminate between people on the basis of their religion, nor does the state discriminate between people on the basis of their religion, region, gender اور caste. لیکن پہلی بار سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ یس یو کین اپلائی فار این انڈین پاسپورٹ فار انڈین سٹیزنشپ if you are a Hindu from Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, or if you are a Sikh from there, or if you are a Jain, or if you are a Buddhist, or if you are a Christian. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ توقع نہیں رکھیے کہ آپ بھارت کی سٹیزنشپ کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. If this is not discrimination, then nothing is. Fortunately, and to the surprise of many in the powers that be, Muslim women stood up as one and protested against CAA. یہ وہ پروٹیسٹ تھی جو کہ بعد میں موومنٹ بنی اور ایک ہسٹری کا حصہ بن گئی. شاہین باغ آپ کے پڑوس سے شروعات ہوئی تھی، لیکن دیش بھر تک ان عورتوں کی آواز پہنچی، اور CAA ابھی تک الحمدللہ اس کی نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہے. دو ایوری فیو ویکس دیر از اے فریش ڈکلریشن کہ وی آر گوئنگ ٹو نوٹیفائی اٹ. بٹ دا ویری فیکٹ یہ کہ جو قانون 2019 میں 11 دسمبر کو بنا تھا، 2023 کے اینڈ تک اس کی نوٹیفیکیشن نہیں آئی، 4 سال تک. اس میں بہت بڑی کامیابی ہے ہماری شاہین باغ کی بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی. یہ تو ہے ہمارے قوم کے ساتھ جو آج کل گزر رہا ہے کہ آپ سڑک پر بھی جائیں تو آپ کو مسلمان کے طور پہ ناپاک تولا جاتا ہے. جو آپ کے بہمول کے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کی آبادی زیادہ ہے، میڈیا بھی اس کو گیٹو کہتا ہے. آپ نے کبھی نیو فرینڈز کالونی کو یا میور وہار کو گیٹو کے نام سے نہیں سنا ہوگا، یا ترلوک پوری کو بھی گیٹو کے نام سے نہیں سنا ہوگا. لیکن جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ گیٹو ہوتا ہے. یہ ہمارے دیش کی پرمپرا رہی ہے اور ابھی اور بڑھ گئی ہے. تو آپ سڑک پر جاتے ہیں، خاص طور سے نان مسلم ایریا، سو کالڈ نان مسلم ایریاز، داڑھی کے ساتھ ساتھ، برقعے کے ساتھ ساتھ آپ کو لگاتار ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے. کئی بار آدمی ڈر کر کہتا بھی نہیں اپنے گھر والوں سے یا دوستوں سے، لیکن یہ فیلنگ آپ کے ساتھ لگاتار چلتی ہے کہ میں یہاں پر اکیلا ہوں، یہاں پر میں اکیلی ہوں. اور یہ بات 2014 سے پہلے کبھی نہیں تھی. سب لوگ ایک ساتھ محبت سے رہا کرتے تھے. ابھی حال ہی میں مشکل سے 4-5 روز پہلے میرے ساتھ بھی ہوا. کوئی ہیرسمنٹ نہیں تھا، کوئی وائلنس نہیں تھا. میں اپنے گھر سے مسجد جا رہا تھا، جو کہ مشکل سے 5 منٹ کا پیدل کا راستہ ہے. فجر کے وقت میں تقریباً 6:30 بجے روڈ پہ اکیلا تھا. 2 لفنگے لڑکے آئے موٹر سائیکل پر، اسی ہفتے کی بات ہے، شاید پیر منگل کی. بالکل پاس میں آ کے موٹر سائیکل رکائی، 1 سیکنڈ کے لیے میرے کان میں آ کے بولا، انکل جی جے شری رام بولو. اینڈ دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو می، دس از واٹ ہیپنس ایوری ویئر. میرے ایک اور کلیگ ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، وہ میٹرو سے آل انڈیا ریڈیو جا رہے تھے. افسوس کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ان کی ہلکی سی داڑھی ہے. وہ سینٹرل سیکریٹریٹ کے اسٹیشن پر اترے، اسٹیشن کے اندر ہی تھے، اس پر ٹرین سے اترے تھے. 3-4 لفنگوں نے ان کو گھیر لیا
اور کہا جے شری رام بولو. 3-4 ان کو گھیرا, انہوں نے نہیں بولا, تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا انہوں نے اگریشن دکھایا. پھر انہوں نے جب پلٹ کر ان کو کہا کہ میں کیوں بولوں گا جے شری رام, میں خود یہ ہوں وہ ہوں, جو بھی ان کا اپنا کاسٹ کا اسٹیٹس تھا جو بھی تھا, تب وہ لوگ پیچھے ہٹے. ساتھ ساتھ ایک آل انڈیا ریڈیو کے امپلائی وہاں پر آئے, وہ بیچ میں پڑی ہیں, وہ خاتون, انہوں نے ان کو الگ کرا, سائڈ کرا. تو آج یہ خطرہ ہے اگر آپ مسلمان دکھتے ہیں, اور کسی جگہ پر اگر آپ مسلمان نہیں بھی دکھتے تو بھی آپ کی گارنٹی نہیں ہے سیفٹی کی اگر آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں. 2020 کے دنگے کہنا غلط ہے, 2020 کے وائلنس کے وقت میں بہت چھوٹے لیول پر کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش سے شاید 24 یا 25 فروری کو وہاں پر گیا تھا, گوکل پوری کی طرف. تو میٹرو اسٹیشن کے باہر کھڑا تھا, وہاں پہ ایک پولیس والا نے مجھے رکایا کہ آپ نہیں جا سکتے آگے. اس وقت میری داڑھی تھوڑی اور نمایاں تھی, بڑی تھی, تو میں نے اپنا پریس آئی کارڈ دکھایا, مجھے جانا ہے, آپ مجھے جانے دیجیے. ان صاحب کا جواب تھا کہ میں یہاں سے 200 میٹر آگے تک آپ کو چھوڑ دوں گا, وہاں پہ میری جیورسڈکشن ختم ہو جائے گی, اس کے آگے کی میری گارنٹی نہیں. So if this can happen to a journalist on duty or a journalist out to help somebody in need, irrespective of his religion, you can understand the plight of the common man on the roads of India today. But when we talk of all the challenges in contemporary India, اور یہ چیلنجز ہمارے پاس ہر لیول پر ہیں, ہر طریقے کے ہیں, یہ سب چیزیں اچانک ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ 2014-2015 کے بعد سے دیش کی فضا بدل گئی اور سب آپسی بھائی چارہ بھی ختم ہو گیا. جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی, رولنگ پارٹیز, ان کے خاموش اشارے پہ یہ سب ہوا. ایک حد تک صحیح ہے, لیکن ایک کڑوی بات یہ ہے کہ یہ آزمائش, یہ چیلنجز, ان سب چیزوں کے لیے یہ سیٹ بیکس بہت حد تک ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں. For too long, for many years, we have laid stock by the social customs prevalent around us, by the cultural values and ethos prevalent around us. کہ ہمارے سماج میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس, چاہے وہ مائنورٹیز میں ہے یا میجورٹی کمیونٹی میں ہے, ہم نے ان سب چیزوں کو اپنا لیا. اب ہمارے جو بھی پہلے لیڈرز رہے مختلف پارٹیز کے, چاہے وہ منموہن سنگھ جی تھے یا اٹل بہاری واجپئی تھے, راجیو گاندھی, یا جو بھی لوگ تھے, ان میں سے کسی نے ہمیں کبھی اسلام کو فالو کرنے سے نہیں رکایا, عمل کرنے سے نہیں رکایا. یہ سرکار بھی نہیں رکاتی ہے. اگر آپ اصل میں دیکھیں, یہ روزانہ کے چیلنجز ہیں کہ کبھی اذان پہ پرابلم ہے, کبھی مسجد پر حملہ ہے, لیکن ہمیں سرکار یہ نہیں کہتی کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کیجیے, لیکن ہماری مساجد جمعے کے علاوہ کیوں خالی رہتی ہیں. اور ہم نے اسلام میں ایک ایک منیملزم ڈھونڈ لیا کہ یو پرے 5 times a day, یو آبزرو فاسٹ ان دی منتھ آف رمضان, اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ زکوٰۃ دیجیے اور حج پہ جائیے, تو یو آر اے پائس مسلم. یہ تو ایک بیرسٹ منیمم کرائٹیریا تھا جس کو ہم نے الٹیمیٹ مان لیا. ہم نے پچھلے کئی سالوں سے, دشکوں سے, کبھی کانگریس کا دامن پکڑا, کبھی سماجوادی کا, کبھی بی ایس پی کا, کبھی کسی اور پارٹی کا یا آرگنائزیشن کا دامن پکڑا, کبھی مختلف آتھرس کو پڑھا, ان کو کوٹ کیا, لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا.
جو چیز جس کو کہ ہمیں پکڑ کے رکھنا تھا ایوری ڈے 24 hours a day through out our life 365 days a year، ہم نے اس کتاب کو صرف ایک مرنے کے ٹائم پر یا رمضان میں پڑھنے والی کتاب بنا دیا۔ اور وہ بھی کیا کیا، جیسے کہ 15-16 سینچری میں یورپ میں ہوا کرتا تھا، سوری آئی ایم ایموشنل اباؤٹ اٹ، کہ ہم نے کیا کہ کوئی ہمارے گھر کے بزرگ گزر گئے، کوئی والدہ یا والد کا، دادا کا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو مدرسے سے 10-20 بچوں کو بلا لیا کہ تم قرآن خوانی کر دو اور ہم تمہیں بریانی کھلا دیں گے، قربہ روٹی کھلا دیں گے۔ وی آؤٹ سورسڈ ڈیووشن، وی آؤٹ سورس ورشپ۔ پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں بہتری کی؟ ہم اپنی ورشپ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بزرگوں کی مغفرت کے لیے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کرائے کے بچے چاہیے کہ مدرسے سے غریب بچوں کو لے آؤ، یتیم بچوں کو لے آؤ، وہ 1 گھنٹے میں قرآن پورا کر دیں گے، ہاں میری ماں کو پہنچ جائے گا۔ Where is the justice towards Quran in that؟ ہمیں قرآن پورے طور پہ، کھلے طور پہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 کے ذریعے کہتا ہے کہ تم قرآن کے اگر کچھ حصوں کو پکڑو گے اور کچھ کو چھوڑ دو گے، then this is what happens to you. You are humiliated in this world and you lose the hereafter. Unfortunately, that is true for us today. اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ ہمیں کسی سرکار نے نہیں کہا کہ آپ اپنے بیٹی کی جب شادی کریں، نکاح کریں، تو اس میں اتنے رسم و رواج کے ساتھ کریں، گود بھرائی کریں، جو کہ ہمارے پاس میجورٹی کمیونٹی سے ہم نے بورو کر لیا ہے وہ کنسیپٹ کہ لڑکی کی شادی سے 1-2 دن پہلے گود بھرائی ہوگی، ڈرائی فروٹس اس کی گود میں جا کے پہنچائے جائیں گے، وہ شکتی کی پوجا سے چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے، لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوتا، اس کو فالو کرتے ہیں، جہیز دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، یا یہ کہہ کے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بچی کے لیے ہے۔ Why do we forget the hadith about nikah? The best nikah is the simplest one, where the expenses are minimal. Whereas now the status is decided on the basis کہ آپ نے کون سے 5 star میں اپنے بچی کا نکاح کرا ہے، کتنی شان و شوکت کے ساتھ، کتنے ہزار لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ جتنی بار ایک آدمی جس کے پاس حیثیت ہے، مالی حیثیت، صرف اس کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی بچی کا نکاح 20, 30, 40, 50 لاکھ، 1 کروڑ کے ساتھ کرتا ہے، یاد رکھیے وہ اپنی قوم کی لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے جن کے والد کی حیثیت نہیں ہے۔ جب عصر کی نماز کے بعد ایک مجبور باپ جھولی پھیلا کے مانگتا ہے پیسے کہ 10 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، اس کا نکاح ہونا ہے، تو اس کی مجبوری کا ریزن ہم ہیں خود۔ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ نے بیٹی کو دے دیا، اس کے پاس جو رشتے آئیں گے وہ بھی وہی مانگیں گے۔ تو ہمیں انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آرٹیکل 25 کے ذریعے پورے رائٹ ٹو ایکوالٹی کے جتنے بھی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو پریکٹس اوور ریلیجن، پروپوگیٹ اوور ریلیجن، ایک بہترین موقع تھا اور الحمدللہ آج بھی ہے، ٹو بی دی برانڈ ایمبیسڈرس آف اسلام۔ بہت اچھا موقع تھا، ہمیں قانون میں پوری اجازت ملی تھی کہ ہم اپنی مسجدیں بنائیں، اپنے مدرسے بنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور جو سائنس، میتھس وغیرہ کی تعلیم ہے وہ سب پوری دیں، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کا اس موقع کو چھوڑ دیا، ان رسم و رواج کو میجورٹی کمیونٹی کی پکڑا اور ان کو اپنا سمجھ کر انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ آپ ایک چیز سوچئے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں الاؤ کرتا ہے ٹو پریچ اسلام۔ ہاؤ آفن ڈو وی پریچ اسلام؟ آپ کس بار لاسٹ ٹائم، میں خالی آپ لوگ بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں، سب اور لوگوں کا بھی، وین واز دا لاسٹ ٹائم یو واکڈ انٹو اے نان مسلم بردر's house, shared sweets with him and gradually introduced him to Islam, asked him about Hinduism, asked him about the Vedas, then talked to him about the Quran or Hadith؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری
پوری ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ لیا، قرآن شریف کا بھی پڑھ لیا، یا حج کر لیا، روزہ رکھ لیا. قرآن ہمیں کھلے طور پہ کہتا ہے سورہ قصص آیت 87 سے invite them to the path of the Lord. Something similar is said through Surah Nahl ayat 125. Invite them to the path of Allah with words of wisdom and good instruction. Now let us introspect. When was the last time we invited a brother from non-Muslim communities to embrace Islam? And remember, there is no compulsion in Islam. Never, never, never. We are told that not only through Surah Kafirun but also through verse 256 of Surah Baqarah. We don't do that. We don't invite people to Islam. Yet we expect people to know about Islam. ہم مساجد میں بھی غیر مسلموں کے لیے آنے کا راستہ بند کر کے رکھتے ہیں. میں خود جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ مسجد کا دروازہ نماز ہوتے ہوئے سب سے پہلے بند کرتے ہیں، دونوں طرف کا. میں نے کئی بار اس پہ آبجیکشن کیا، کہتے ہیں نہیں یہاں پہ ہر قوم کے لوگ رہتے ہیں نا، لوگ عام راستہ سمجھ کے نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی مسجد میں 10 بار انسان آئے گا، ایک بار پوچھے گا آپ لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہو، تو آپ کو بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. تو ممکن ہے اس کے دل میں کچھ ایمان کی کرن آئے، کچھ جاگے اور وہ رفتہ رفتہ اس طرف آئے. تو ہم ایسا کچھ نہیں سوچتے. اینڈ دس کین بی ڈینجرس فار اس ناٹ اونلی ان دس ورلڈ بٹ کین بی ایبسلیوٹلی فیٹل in the hereafter, because we are warned about the same thing by the Quran through Surah Hajj, the last ayat of Surah Hajj, wherein we are told that on the day of Qiyamah Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be a witness over us کہ میں نے اپنا میسج دے دیا تھا. And we will be asked, did you pass on the message to humanity? Imagine what will we tell Allah on the day of judgment. Will we blame Narendra Modi on that day? Will we talk of Dr. Manmohan Singh? Will we talk of the BJP or the Congress? We can't. Our responsibility as a Muslim in plural India goes much beyond than what we think. We have to respect the constitution of this country. We have to make our own niche in this country within the laws allowed to us. At the same time, we must not forget that we are here for a specific purpose, and that purpose is to invite people to the path of Allah with words of wisdom and good instruction. Jazakallah khair.